السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا مالک تھا اور اس کی بہت ساری ملکیت تھی، مال و جائیداد تھے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ عمر رسیدہ تھا، زندگی کے آخری ایام چل رہا تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنی جس تمام مال و دولت کو اپنی کمپنی میں کام کرنے والے بہت سارے کام کرنے والے تھے اس کے کمپنیز میں، اداروں میں، کہا کہ ایک ایسے فرد کو دوں گا جو زیادہ با ایمان اور زیادہ دیانتدار ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک خوبصورت امتحان اس نے اپنے کام کرنے والوں سے لیا، بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ تو ایک دن اس نے حال میں سب کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوں اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو میں اپنی پوری مال و جائیداد، اپنی ملکیت کو ایک ایسے شخص کے حوالہ کرنا چاہوں گا جو زیادہ تجربہ کار ہوگا، یعنی چونکہ اس کا تعلق زراعت سے، ایگریکلچر سے تھا، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ اسی چیز میں ایک اسپیشلسٹ، آپ کہیں تخصص، اس کو وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ جو آپ لوگوں میں زیادہ تجربہ کار اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، میں اسی کو اپنا سارا مال و جائیداد اور اپنی تمام ملکیت اسی کو دوں گا۔ تو اس نے سب کے لیے ایک بیج دیا، کہا کہ اس بیج کو 2 مہینے کے اندر آپ لوگوں نے جس طرح اس کی دیکھ بھال کر کے، پرورش کر کے اس کی نشو و نما کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا نتیجہ زیادہ بہتر ہوگا اسی کو میں اپنے تمام مال و جائیداد اسی کے حوالہ کر دوں گا۔ اس طرح اس نے سب کو ایک ایک بیج دیا اور سب لوگ اس کی کمپنی کے میں کام کرنے والے بہت خوش تھے۔ سب نے بیج کو لے کے اپنے گھر میں گیا اور اس پر محنت کی، پانی دیا اور دھوپ میں بھی رکھا، وقت پر اس کو جس ضرورت تھی مثلاً کھاد وغیرہ کی اس کو بھی اور وقت دیا۔ تو 2 مہینہ پورا ہونے کے بعد سب واپس اسی حال میں جمع ہوئے۔ سب کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں خوبصورت پھول ہے، کسی کے ہاتھ میں خوبصورت پودا ہے، اچھا سا وہ اس میں پھل اگایا ہے۔ سب کے خوبصورت ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نا بہترین انداز میں انہوں نے اس کی دیکھ بھال کر کے بہترین نشو و نما دیکھنے کو ملا۔ اور ایک بندہ تھا، فرض کرو ہم اس کا نام فرضی ایک نام رکھتے ہیں، علی۔ علی کا جو بیج تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں تھا۔ اس نے کافی محنت کی، اس پر پانی وقت پر دیا، اس کو ضرورت کی چیزیں بھی دی اور اس کو دھوپ میں بھی رکھا، لیکن اس کا نتیجہ بیج ایک 2 مہینے پہلے تھا، وہی بیج اس کی واپس اس نے لے آیا اور سب حال میں خوش تھے، کھلتے چہرے کے ساتھ۔ لیکن صرف علی تھا، اس کا چہرہ تھوڑا سا مایوسی تھا اس پر، مرجھایا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے پاس تجربہ نہ ہو یا میں اس چیز کا اہل نہ ہو، تو وہ اپنی جگہ پر تھوڑا مایوس تھا۔ تو سب نے اپنا پھول مالک کے سامنے پیش کیا، کسی کے خوبصورت پھول ہیں، کسی کے خوبصورت لمبے لمبے اس کے بیچ سے پودے اگائے ہیں، سب نے پیش کیا۔ جب علی کی باری آئی تو علی نے کہا کہ میں نے اس پر کافی محنت کی اور وقت پر پانی بھی دیا، جتنا مجھ سے ہو سکے میں نے اپنے تجربہ اس پر کیا، لیکن اس نے کوئی نتیجہ نہیں دیا۔ یہاں پر کمپنی کے مالک نے کہا کہ آج سے میری تمام جائیداد کا، ملکیت کا مالک آپ ہو، علی آج سے میری تمام جائیداد کا مالک ہے۔ یہاں پر سب حیران ہو گئے، یار اس کا پھول خوبصورت ہے، اس کا پودا خوبصورت ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے، لیکن علی کو اس نے کیوں دیا؟ یہاں پر مزے کی بات ہے، یہاں پر کمپنی کے مالک نے کہا کہ میں تجربہ کار کی تلاش میں نہیں تھا، بلکہ میں ایک با ایمان اور دیانتدار انسان کی تلاش میں تھا۔ میں نے آپ سب کو پلاسٹک کا بیج دیا تھا، یا جو مر چکا تھا ایک ایسا بیج دیا تھا جس کا اصلا نتیجہ نہیں آنا تھا۔ تو آپ لوگوں نے سب نے جو ہے نا اس جائیداد پر، اس ملکیت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے بہترین بیج بازار سے خرید کے لایا اور اس بیج پر کام کر کے آپ لوگوں نے اپنا نتیجہ یہاں پر پیش کیا۔ لیکن علی وہ واحد انسان ہے کہ جس نے اپنی دیانتداری اور امانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسی بیج پر کام کیا۔ تو آج سے میری تمام ملکیت کا مالک فقط اور فقط علی ہے اور آج سے آپ سب علی کے ملازم ہو۔ اس طرح کے امتحان انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو لالچ میں انسان کسی کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے دولا پالیسیز یا کسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی خیانت آپ کی زندگی میں بھی لوگ امتحان لے سکتے ہیں، خدا کی طرف سے بھی امتحان آتے ہیں۔ تو اس طرح کے 2 دن کی لالچ میں دنیا کے معمولی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے نا خیانت نہ کریں۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، اسی کو آپ سب کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق کی اور سچ کی ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔